السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام۔ مرد گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد۔ ذرا ویڈیو آخری تک دیکھو، سمجھ میں آتی۔ آج ہمارے سعودیہ کے کنگ بادشاہ محمد بن سلمان، آج محمد بن سلمان کو آج صبح صبح ایک پیپر جاری ہو گیا، اور پیپر پہ کہا گیا انٹرنیشنل کورٹ میں ان کی آمد شدید ضروری ہے، کیونکہ ان کے اوپر قتل کا کیس جو تھا وہ قتل کا کیس ثابت ہو چکا ہے، ان کو بہت جلد سزا ملنے جا رہی ہے۔ لیکن ان کو بیچ بچاؤ، ان کو بچانے کے لیے، اور ان کے خود کا ریئیکشن یہی ہے کہ میرا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا اس قتل میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، میرے اوپر یہ الزام ہے، یہ کہنا ہے محمد بن سلمان کا۔ کوئی بادشاہ کے اوپر کوئی ایسے ہی کوئی لگا دیتا ہے الزام، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال، اور کچھ لوگ بچانے کے لیے ان کو بیچ میں یہ آ کر بدتمیزی کر رہے ہیں کہ یہ کہنے کا مطلب ان کا یہی ہے کہ یہ ہے سعودیہ کے حکمان، ان کو سزا دینا بہت غلط ہے، یہ سزا ہمارے ملک میں دی جاتی ہے اگر جو بات دوسری رہتی ہے، ہم اس انٹرنیشنل کورٹ کو اور اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ تو پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ بات آپ کی پاکٹ میں، آپ کی جیب میں رکھیے۔ انٹرنیشنل کورٹ میں دنیا کے تمام ممالک کے ریٹائرڈ ججیں موجود ہیں، اور وہاں پہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ فیصلے کو بدلنے کی کوئی کسی کی اوقات نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ بتا دوں میں آپ کو، محمد بن سلمان اگرچہ پاپی نہیں رہتے تو یہاں پہ ثابت نہیں ہوتا، یہ ہمارے پاس ویسا نہیں ہے، کیونکہ جس نے مارا ہے اس شہزادے کو، جس شہزادے کو محمد بن سلمان نے مارنے لگایا، اس نے ان کے ایسے کوئی چیزیں دیکھ لیا تھا جو وہ خود اجاگر کرنے والا تھا اور بتانے والا تھا ساری عوام کو، ساری سعودی عوام کو بتانے والا تھا۔ یہ جیسے ہی اس نے اس چیز کی دھمکی دی، شہزادے محمد بن سلمان نے اس کو مارنے کے لیے مقصد بنایا، مارنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور وہ کام کرے نہیں کرے اوپر والا بہتر جانے۔ بہرحال وہ کام کے لیے انہوں نے ایک گینگ کا بہت بڑا ایک وہ ہے، امریکہ میں بہت مشہور ہے، اس کو یہ دے دیا، ایسا وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، کہ میری بات کو وہ کریں گے۔ پھر اس نے اس شہزادے کو مار دیا، اس شہزادے کو ختم کر دیا۔ ختم کرنے کے بعد یہ کیس اوپر آیا تھا، لیکن ٹرمپ نے کسی طریقے سے اس کیس کو بٹھا دیا۔ ٹرمپ نے اس کیس کو بٹھا دیا، جو لینا تھا، جو توڑنا تھا وہ توڑ لیا، وہ لے لیا، وہ حساب کتنا برابر ہوا۔ لیکن یہ دوبارہ اس کیس کو، یہ شہزادے کے رشتہ دار نے یہ کیس کی مانگ کی، پھر دوبارہ اس کو ری اوپن کیا گیا، اور اس کے اوپر کیس چلا، تقریباً یہ 6 مہینے سے 5 مہینے سے چل رہا تھا۔ یہ کل جا کے فیصلہ ہو گیا کہ یہ شہزادے محمد بن سلمان نے یہ قتل کرایا ہے، اس میں ان کو اتنی سزا ہے، یہ کرایا، ان کو یہ کرنا ہے۔ کرنے کے بعد دوسرے ممالک بیچ میں آئے، آگے یہ کہنے لگے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، یہ اگرچہ سعودیہ میں ہوتا تو یہ بات الگ تھی، یہ سعودیہ کے باہر ہے، ہم یہ انٹرنیشنل کورٹ کو نہیں مانتے، تو یہ بچکاری حرکت بند کرو، یہ ہونے والی نہیں ہے۔ جو انٹرنیشنل کورٹ نے جو ہدایت دے دیا، انٹرنیشنل کورٹ کو ساری دنیا میں جو ممالک رہتے ہیں ساروں کو ماننا پڑتا۔ تو آپ لوگوں کو یہی کہہ دیا میں۔ اور رہی بات دوسری، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، محمد بن سلمان کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہم اچھی طرح واقف ہیں محمد بن سلمان سے۔ خیر انہوں اس میں بچ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، پیسہ اور دولت انسان کو کیا نہیں کراتی۔ لیکن محمد بن سلمان کا گرکاڑ الگ ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میرے انداز سے۔ تو ویسے ہے انہوں، الحمدللہ کسی طریقے سے بچی بچ گئی، وہ دبئی کی، اس کی ماں لے کے چلے گئے انگلینڈ کو، جا کر وہاں پر اس نے بھی کیس کر دی ہوئی ہے اپنے خود کے باپ کے اوپر، دبئی کے شیخ کے اوپر، اور محمد بن سلمان کے اوپر، کہ ہماری چھوٹی بچی کی یہ ایج ہے، لیکن محمد بن سلمان شادی کرتے گئے اس سے بول کے، لیکن وہ باپ کی رضامندی تھی، جو باپ کے اوپر بھی چل رہا ہے، وہ ماں نے اپنی بیٹی کو بچا کر کسی طریقے سے لے کے چلے گئے انگلینڈ، یہ چل رہا ہے دبا کے۔ اور دوسری چیز سب سے بڑی نکل کے یہ آ رہی ہے کہ جب سے یہ کورٹ نے یہ اعلان کیا ہے محمد بن سلمان کے لیے، جب سے سارے سعودیہ کے اندر 35-40% ایسے لوگ ہیں
جو ان کو بچانے کے لیے ان کی ان چیزوں کا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پہلے ایسے تھے، ابھی بھی ایسے ہے، آگے بھی ایسے رہیں گے، یہ چیزوں کو ڈالنے کے لیے ہمارے لوگ آگے بڑھ چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے. جیسے ہی کچھ نئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا. بھائی دیکھو بھائی، کوئی بھی رہو، میں ایک الگ قسم کا آدمی ہوں. سچائی بتانے سے میں پیچھے نہیں ہٹتا، حقیقت بتانے سے میں پیچھے نہیں ہٹتا. سمجھے ہو؟ چاہے کوئی بھی رہو، اگرچہ غلطی کریں گے سزا پائیں گے. اب کرے غلطی اتنی بڑی کرے، اب آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم کسی کی جان تو نہیں لے سکتے. یہ تو اختیار نہیں ہے آپ کو کسی کا جان لینا، کسی کا قتل کرانا، یا کسی کو اس منصوبے میں شامل رہنا، اس منصوبے میں شامل رہنا، یہ آپ کا حق نہیں ہے. یہ آپ کو اجازت نہیں دیا اسلام اس کی. آپ غلط کریں گے اگرچہ تو غلط آپ کو ہر حال میں جو ہے جو فصل آپ ڈالیں گے اس کا بیج، وہ فصل تو لگے گی، وہ تو آپ ہی کو کاٹنا پڑے گا. تو ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، اس لیے گند مت کرو، گند مت سنو. نہیں تو یہ ایک ایسا بیج ہے گندگی کا، بتا نہیں سکتے اس کے اوپر. آج دیکھو محمد بن سلمان سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان ہے. ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس شہرت ہے، ان کے پاس عزت ہے، ان کے پاس کیا کچھ نہیں رکھا اللہ رب العزت نے، لیکن آج اپنی جان بچانے کی ان کو آ پڑی ہے. نہ ان کا پیسہ کام آ رہا، نہ ان کی، بھائی ویسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی گردن قلم کر دیں گے یا ان کی گردن مار دیں گے، ویسا میں بالکل ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن کتنی پریشانی ان کے اوپر، کتنی بات ہو رہی ہے، یہ ہم کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے اس وقت. یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے بھائی. کنگ محمد بن سلمان آج کیا حالت ہوگی بھی ہے. تو ایسا ہے. بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہہ دوں میں، اور یہی بتا دوں میں آپ لوگوں کو، پیسہ کام آنے والا نہیں ہے، دولت کام آنے والی نہیں ہے، شہرت کام آنے والی نہیں ہے. بات یاد رکھنا. جو اوقات ہے وہ اوقات ہمیشہ ویسی رہتی ہے آپ کے مرتے دم تک، آپ کے مرتے دم تک ویسے ہی رہتی. یہ چیز کو مانو یا مت مانو، اس سے میرے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. دوسری چیز یہ بتا دوں میں، جو کسانوں کا جو آندولن چل رہا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو ہمارے لوگ بھی، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے سرکار پیچھے ہٹ چکی ہے، ہتھیار ڈال چکی ہے. بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس میں بھی کامیابی ہمارے کسان بھائی کو ملے گی. اور یہ سکھ بھائی کو تو آپ لوگ بھول نہیں سکتے، کس طریقے سے ہم کو شاہین باغے بنے تھے، وہاں پہ کسان بھائیوں نے کھانا کھلایا ہم کو، کیسے وہ لگا دیے تھے. تو یہ سارے چیزیں ہیں، یہ ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے. سکھ بھائیوں نے ہمیشہ ہمارے کو مدد پہنچائی ہے، ہمیشہ برے وقت پہ ہمیشہ سامنے آئے ہیں. آج ہمارا بھی کام بنتا کہ ہم ان سکھ بھائیوں کے ساتھ ٹھہرے، ایک کسان آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے، یہ 2-4 دن ہفتہ چل گیا تو بہت ہو گیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان RSS کے چٹوں کے اوقات دکھانے کے لیے. کہاں گئے آج یہ لوگ؟ ان کا زہر کدھر گیا دیش سے؟ آج سانپ سونگھ گیا کیا ان کو؟ آج منہ سے کچھ نہیں کر رہا، کچھ نہیں بول سک رہے. یہ ایسے چیزیں ہیں جو ہم کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے اور اس کے اوپر ہم کو غور کرنا چاہیے. تو آپ لوگ نکلو باہر، مدد کرو، ان کی مدد پہنچاؤ، ان کو جس طرح کی مدد ہو سکتی ہو مدد کرنے کی کوشش کرو آپ لوگ. یہ آپ لوگوں کے لیے واجب ہے، یہ ضروری ہے. تیسری سب سے بڑی خبر آپ لوگوں کو بتا دوں میں، انگلینڈ میں RSS کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی. یہ اعلان ہو چکا ہے کل رات.
یعنی ہمارے دیش میں 2-3 بج رہے تھے ان کے رات میں، یہ اعلان ہو گیا اس کا۔ کل وہاں پہ پارلیمنٹ تھی، آپ لوگوں کو بتایا، بل میں بڑی گرم جوشی سے بحث چل رہی تھی RSS کے اوپر پابندی عائد کرنے کی۔ آخر کار اس کو ووٹ ملے برابر، اور یہاں پہ RSS کو بینڈ کیا گیا، اور RSS کو پکڑنے کی، اور ان لوگوں کو یہ چیز آج قانون ان کو یہ مہلت، یہ مدت دے چکی ہے کہ ملک چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے انگلینڈ میں بھی۔ اب RSS کا ساری دنیا میں بھائی منہ کالا ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عظیم خبر ہے، اس کو ایسے نہیں لے سکتے۔ کوئی کسی کو بینڈ کرنا کنٹری کے اندر کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت بری طریقے سے ان کو بینڈ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت جاری ہو چکی ہے کہ تمام RSS کو آ کے لکھانے کے لیے کہہ دیا گیا، اگرچہ چھپے، بعد میں پکڑنے کے بعد ان کو بہت خطرناک سزا ملے گی، یہ بھی کہہ دیا گیا ہے، ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتانا، یہ دکھانا بہت ضروری تھا۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، نماز کی پابندی کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔